در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور وہ قبول ہو جائے، رب تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ڈیئر ویورز، بڑا ہی پیارا سلسلہ، بہت خوبصورت انداز میں انفارمیٹیو سلسلہ ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان کیسے میٹھی ہو جائے، ہماری گفتگو کیسے پیاری ہو جائے، تاکہ ہم بھارت کے، اپنے وطن کے ایک اچھے ناگرک بن سکیں، اچھے سٹیزن بن سکیں، اور ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ملا سکیں۔ ناظرین، امید ہے آپ پھر سے ہمارے ساتھ اسی انرجی کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں گے جیسے کہ آپ ہمیں دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے سلسلے سے پیار کرتے رہے ہیں۔ نوٹ بک لے لیجئے اور ساتھ میں قلم بھی لے لیجئے تاکہ اچھی اچھی باتوں کو ہم نوٹ بھی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ مہمان ہوا کرتے ہیں، ایک گیسٹ ہوا کرتے ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو کیسے خوبصورت کریں، اپنی گفتگو کی اسکلز کو، صلاحیتوں کو کیسے بڑھائیں، ان چیزوں کو لے کر کے ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے گیسٹ مولانا شان الہی مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کیسے اچھی ہو، بہت ساری چیزیں ہم نے لکھی بھی ہیں، سیکھی بھی ہیں، سمجھی بھی ہیں۔ تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا نام پتہ نہیں ہوتا، بسا اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن ہمیں اس کو بلانا بھی ہے، اس سے بات بھی کرنی ہے، ضروری چیز ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں جب ہمیں نام پتہ نہ ہو اور معلوم نہ ہو کہ یہ کیا بندہ ہے، کیا اس کا نام ہو سکتا ہے، پھر ہم اس سے جب اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو انداز کس طرح ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں ہمارا جو ٹاپک تھا اور جو آخری جو رول ہمارا گزرا تھا، جس سے اگر اسی کی کڑی اس کو بھی اگر ہم جوڑیں، جس میں تھا ایڈمائر پیپل، کہ لوگوں کی تعریف کیجیے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے جو بھی پوچھا کہ ہمیں اگر معلوم نہیں ہے نام، تو اس پر ہم اگر احادیث مبارکہ میں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر کریں تو آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا نام لیتے اور اس کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو پکارتے تو اس کو کیا فرماتے؟ اے عبداللہ کے بیٹے، یعنی ہر ایک اللہ کا بندہ ہے نا، تو اے عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ مانے ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اے عبداللہ کے بیٹے یوں کہہ کے اس کو پکارتے۔ تو ہمیں بھی یوں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو پکارنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے کے محترم، جناب، یعنی عزت والے القابات ہمیں دینا چاہیے۔ یوں یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ نام دینا چاہیں تو اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ یوز ٹائٹلز، یعنی کہ آج کا پہلا رول جس کو آج ہم سیکھیں گے گفتگو کے لیے اور بات چیت میں اپنی محبت کی زبان کے سلسلے میں، تو پہلا رول ہے ناظرین یوز ٹائٹلز، یعنی کہ آپ جو عزت احترام والا شخص ہے اس کو القاب دیجئے، عزت دیجئے۔ الحمدللہ یہ سچی بات ہے کہ دنیا میں دو چیزیں جتنی زیادہ خرچ کریں گے، جتنی زیادہ یوز کریں گے، وہ بڑھیں گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے علم، نالج، جتنی زیادہ آپ دیں گے وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی ہی جائے گی۔ اور دوسری ہے عزت، جتنی زیادہ آپ دیں گے، وہ ایک قول مشہور ہے نا کہ عزت دو
عزت ملے عزت ملے گی، ہے نا. تو عزت دینے سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی ہے, تو عزت آپ دیں گے. اب گھر میں چھوٹا ہی بچہ کیوں نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سب سے آپ جی سے گفتگو کرے, سب سے آپ ہے نا, تو آپ کو بھی اپنے بچے سے آپ جی سے ہی بات کرنی نہیں ہوتا کیا بیسیکلی اپنے گھر کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بعد اب بن جائے, آپ جس سے گفتگو کرے, ہم آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو آپس میں وہ تو تڑاک سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور عام طور سے جو ایک ہسبینڈ ہوتا ہے, جو دیکھا گیا ہے, ایسا ہر جگہ ہوتا ہو ضروری نہیں ہے, لیکن جو ہم ایک فیل کرتے ہیں نا, ہسبینڈ عام طور سے اپنی وائف کے ساتھ جب ڈسکس کرتا ہے تو وہ تو سے بات کر رہا ہوتا ہے. اب جو بچہ ہے گھر میں, وہ بچہ بھی پھر تو سے بات کرے گا. بچہ اصل میں آپ کو معلوم ہے, ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ بچہ جو ہے ایک نازک کلی ہوتا ہے. بچپن سے وہ جس ماحول میں, جس انوائرمنٹ میں ہوگا نا, جس ماحول میں ہوگا, اسی ماحول میں وہ جو سنتا رہے گا اسی کو وہ سیکھے گا, اسی کو اپنی لائف میں اپلائی کرے گا. اچھا, بچہ جو سیکھتا ہے وہ دیکھ کر سیکھتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. آپ کسی ملک میں جائیں کہ وہاں کا جو کلچر ہوگا اس کو دیکھے گا, اس کو ہی وہ اپلائی کرے گا. ایسا نہیں کہ یہ ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے انداز کو اپنائیں گے, امریکہ والے لوگ جو بچے ہیں وہ انڈین کلچر اپنائیں گے. جو بچہ تو بچپن سے دیکھتا ہے اپنے فادرز کو, مدر کو دیکھے گا اور دیگر جو کلچر والوں کو دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو بات یہاں پہ چل رہی ہے ٹائٹل میں عزت دینے کی. تو ہمیں یہ چاہیے ناظرین کہ ہمارا بچہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اس کو آپ جی سے کہنا چاہیے. آپ کیسے ہیں, اسکول سے بچہ آیا, بیٹا آپ اسکول سے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ عزت دیں گے تو آپ کی وہ عزت کرے گا, وہ باہر بھی اسی انداز سے بولے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ تو طلاق سے بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, جو تو طلاق سے بولنا کہ اچھی تو بات نہیں ہے, تو آپ جی سے بولنا ہی ایک اچھی بات ہے. ناظرین نوٹ فرما لیں, بڑی پیاری بات اور بڑے اچھوتے انداز میں بیان کر دی گئی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ یہ اس کا لہجہ بھی خوبصورت ہو جائے, اس کی باتیں بھی اچھی ہو جائیں, تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا, خود بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اچھے اچھے القابات سے, اچھے اچھے ناموں سے اپنے کولیگز کو, اپنے فرینڈز کو پکاریں. اور ساتھ ہی میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا ماحول, آپ کے گھر کے اندر بسنے والے افراد یہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں, ان کی گفتگو بھی اچھی ہو جائے اور ان کے ساتھ جو بیٹھے نا اس کو بھی ایک مزہ آنے لگے, تو آپ ضرور اس بات کا خیال فرمائیے گا کہ آپ جب آپس میں گفتگو کریں تب بھی آپ جناب سے گفتگو کریں. ایسا نہ ہو ہم باہر ہوں تو بڑے آپ جناب سے باتیں کریں, لیکن جب اپنے گھر میں ہوں, گھر کے اندر ہوں, تو پھر ہم صرف تو طلاق سے باتیں کریں. یاد رکھیں, یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا آج کے اس پیارے سلسلے سے کہ جو بچہ سیکھتا ہے نا وہ زیادہ تر اس کو یہ کہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے, بیٹا یہ نہیں کرنا ہے, بیٹا وہ نہیں کرنا, تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اس کہنے سے نہیں سیکھے گا. وہ میٹر یہ کرتا ہے اگر آپ وہ چیز نہیں کرتے ہیں, اٹ مینس بچہ سیکھتا ہے اپنے پیرنٹس کے, اپنے آس پاس رہنے والے گارجینز کے ایکشن سے, وہ ایکشن کو کاپی کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچے سے یوں کہے ان کے والدی کہ بیٹا سگریٹ نہ پیو, اور خود اس کے سامنے وہ کش لگا رہا ہو, تو وہ بچے سے آپ منع کرنا, بچہ آپ کے سامنے تو نہیں پیے گا لیکن وہ پھر اکیلے میں پیے گا, ہے نا, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن آپ بھی اس کے سامنے کچھ ایسی غلط عادت نہیں کر رہے ہیں, اور پھر وہ ہے کہ یہ بچہ بھی پھر بچنے کی کافی امید ہے. اچھا, یوز ٹائٹل جو میں نے آپ کو بتایا, اس کا ایک اور فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اگر کوئی ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچے کے اندر وہ کمیاں نہیں بلکہ اچھائیاں ڈھونڈیں اور اچھائیاں اس کو بتائیں, کیونکہ دو طریقے کے لوگ عام طور پر ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو ہمیشہ اس کو ڈی گریڈ کرنا, اس کو کمیاں بتاتے رہنا, تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اور تو کسی کے لائق ہی نہیں ہے. بعض اوقات ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بول دیتے ہیں ارے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو کسی لائق, تیرا کچھ نہیں ہونے والا ہے, ایسا بولتے ہیں نا. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, حالانکہ اس کے اندر صلاحیت تھی, وہ کچھ اگر سوچتا اور اس کے اندر اگر بیدار کیا جاتا, اس کو اگر زیادہ اس کو سمجھایا جاتا تو وہ بالکل کر سکتا. لیکن بھائی اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اب بچے کی لائف پہ پکارنے کا, آپ کے اس کو بلانے کا جو انداز ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. میٹر کرتا ہے, بالکل ایسا ہی میٹر کرتا ہے, کیونکہ اب بچے کو ایک تو یہ بات اس نے یہ نقصان ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں اور ہم اس کو بچے کو یہ بولیں کہ یہ بچہ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, اس کے اندر مجھے یہ بات نظر آتی ہے, یا پھر کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے مجھے آپ کے اندر یہ صلاحیت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے کسی شخص کہ آپ کے اندر ایک مفتی کی صلاحیت موجود ہے, یعنی کوئی اچھا مسائل میں بہت مشہور ہے, بہت زیادہ ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے, وہ یہ کہ میں جب دوران طالب علمی میں تھا تو الحمدللہ مجھے فقہ سے جو مسائل ہوتے ہیں اسے دلچسپی تھی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ مطالعہ تو بحر شریعت کا اور دیگر جو کتب ہوتی ہیں جس میں مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں, یا پھر جو ایونٹ آتا ہے رمضان کا آتا ہے تو زکوٰۃ اور روزوں کے مسائل کو پڑھنا,
تو یعنی جیسا موسم ہوتا تھا اس موسم کے مطابق مسائل میں تو میرے ذہن میں مسائل رہتے تھے. کبھی جیسے کسی نے کچھ پوچھا یا کوئی ہمارے ساتھ میں اسٹوڈنٹ ہیں یعنی ہمارے فرینڈ ہیں یا ہم سے کچھ پوچھتے تھے تو میں ذہن میں جو ہوتا تھا اس کو بتا دیتا تھا الحمدللہ. تو کسی نے کہا کہ یار آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فتح و رضویہ پوری پڑھی ہوئی ہے, سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح و رضویہ پڑھی ہوئی, حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی. انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ مسائل بتا دیتے ہیں. ناظرین ابھی ہمارے گیسٹ تذکرہ کر رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف کا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب, بڑی پیاری تصنیف ہے جو فقہ کا, اسلامک جیوسپریڈنس کا, اسلامی مسائل کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے, ایک بہت بڑا مجموعہ ہے. اور بہت زبردست انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جو انسان کی ضرورت کے مسائل ہیں, جو مسلمانوں کی ضرورت کے مسائل ہیں, ان مسائل کو اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا ہے. جی کنٹینیو فرمائیں. جی تو میں نے پھر سوچا کہ ان کو لگ رہا ہے لیکن میں نے مطالعہ تو کیا نہیں ہے, تو اس وقت سے میں نے نیت کی کہ میں اب فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا شروع کروں گا. تو الحمدللہ میں نے پوری 30 جلدیں اس ایک سال میں مکمل کر لی. اور یہ کہ چیز ہوئی کہ میرے اندر اور مزید نکھار آیا, اور یہ کہ الحمدللہ اس کی ایک بات سے یہاں پہ مجھے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جو اس نے ایک جملہ بولا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف پڑھی ہے, آپ نے اس کے اس جملے کا بھرم رکھتے ہوئے آپ نے پوری کتاب پڑھا لی, 30 جلدیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. اب اس میں دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہوا, اس میں آپ کا پرسنل فائدہ تو ہوا ماشاءاللہ. آپ نے ایک 30 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کو آپ نے پڑھ لیا, اور ساتھ میں اس بندے کو کتنا فائدہ ہوا. ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا ہے, ثواب ہی ثواب, تو جو آپ کو ثواب ملا وہی ثواب اس کو ٹرانسفر ہو گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر ہم اچھی گفتگو کرنے والے بن گئے نا تو ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چالو ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, نیکیوں کا میٹر بھی چالو ہو جائے گا. ناظرین ضرور نوٹ فرمائے اس بات کو, اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں, آپ بات کر رہے ہوں اور کسی کے اندر اچھائی دیکھیں نا, کسی کے اندر کوئی صلاحیت دیکھیں نا, تو اس کو ضرور اپنی گفتگو میں شامل کریں تاکہ آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی چالو ہو جائے. جی اب بات کر رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آیا, تو کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کیا اپنے شاگردوں کو کچھ القابات دیے ہیں؟ تو جی ہاں, سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی مفتی امجد علی اعظمی کے لیے باقاعدہ شعر ہے نا, میرا امجد مجد کا پکا اس سے سب کچیاتے یہ ہیں, یعنی کہ مجد ان کو ایک ٹائٹل دیا ایک طریقے کا ان کو, ہے نا. تو مفتی امجد علی اعظمی کو اس طرح اور بھی دیگر جو ہے نا اپنے شاگردوں کو القابات دیتے تھے, یعنی کہ اچھے القابات. تو اچھے القابات دینے سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور وہ اس کے اندر اپنی کوشش کرتا ہے میں اپنی اندر اس صلاحیت کو برقرار بھی رکھوں اور اچھا امپروومنٹ کرنے. اعلیٰ حضرت بھی تو لقب ہے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے, نام اعلیٰ حضرت تو ہے نہیں, یہ بھی ایک لقب, ایک اچھا ٹائٹل ہے. اور ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے آپ کی صلاحیتوں کو, آپ کے مراتب کو, آپ کے علمی مقام کو دیکھ کر کے, آپ اوشن آف نالج ہیں, علم کا سمندر ہیں, یہ دیکھ کر کے آپ کو ٹائٹل دیا ہے. جی جی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. ناظرین تو اس کو ضرور نوٹ کریں, آج کے ہمارے سلسلے کا پہلا اصول یہی ہے, یوز ٹائٹل. اگر آپ گفتگو کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو پیاری ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو اچھی ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے آپ کے ساتھ رہنے والے امپریشن لینے لگیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی خوبصورت ہو جائیں, ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے, یوز ٹائٹل, اس ہمارے اصول کو ضرور یاد رکھیے گا. اچھا, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم دیکھیں, سیرت کا مطالعہ کریں, تو وہاں سے بھی ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس ابن مالک, سبحان اللہ, یہ آپ کے خادم النبی ماشاءاللہ ان کو لقب ملا ہے, جس کو 10 سال آپ نے خدمت کی نبی کریم نے, 10 سال خدمت فرمائی, اور جس کو خادم النبی ہونے کا لقب مل جائے, شان بھائی آپ کیا فرمائیں گے, اس کے تو بارے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں, صحابی رسول ہے, اور آپ کو اتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہے. تو الحمدللہ اتنی, یعنی آپ نے آپ کے تنہائی بھی دیکھی ہے, آپ کی جلوہ گری بھی دیکھی ہے, آپ کے بہت سارے انداز آپ نے دیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی برے لقب سے نہیں پکارا. جی ایسے ہی, ایسے ہی, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مجھے پکارتے, فرماتے اے بیٹے. آپ کے وہ حالانکہ خادم النبی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے ہیں, آپ کے نسبی بیٹے تو ہے نہیں وہ, صحیح ہے, آپ کا ایسا خونی تعلق تو اس طرح کا ہے, پیار میں محبت, پیار میں محبت میں. گویا کہ یہ بھی ناظرین ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں, آپ بڑے ہوں لیکن, اور آپ بڑے ہوں یہ بھی اور وہ چھوٹا ہو, تو اس کو بیٹا بھی کہا جا سکتا ہے, اے میرے بیٹے ادھر آئیں. لیکن یہ اسی وقت ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بیٹا کہیں اور وہ آپ کا دوست ہے,
اور وہ نہیں، بیٹا وہ تو کہے تو لقب پھر نہیں وہ ہوگا اس تھوڑا سا طریقے جو ہے کا، نا ہاں، وہ رونگ وے میں چلا جائے گا، سامنے والا ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. یہ یاد رکھیے گا ہم جو بھی اصول بتا رہے ہیں نا، جو بھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی باتیں ہم آپ سے بتا رہے ہیں، تو اس میں ساتھ میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کو اپنا سینس ضرور استعمال کرنا ہے کہ یہ چیز کس موقع پر، کس محل پر، کس مناسبت سے کی جائے. تو آپ موقع محل کی رعایت فرمائیں گے تو وہ اصول کام کرے گا. ماشاءاللہ شان بھائی، آج تو آپ نے بڑی پیاری بات، اور صحابہ کرام کی سیرت پر بھی گفتگو ہو گئی، حضرت انس بن مالک کا تذکرہ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ بڑا آپ انٹرسٹنگ انداز میں ہمیں سمجھا بھی رہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اب یہ اگر آدھا گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا ہمارا ایپیسوڈ ہوتا ہے ٹھیک، تو اس میں کچھ باتیں تو ضرور ایسی ہوتی ہوں گی جو انتہائی اہم ہوتی ہوں گی، اور جو انتہائی اہم بات ہوتی ہے تو ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ناظرین کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو ہم 2 بار کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی ہاں، جو چیز اہم ہوتی ہے نا، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ اس ایک بات کو 1 سے زائد یعنی 2 یا 3 بار بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، تاکہ سامنے والا جو ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ عام بات نہیں ہے بلکہ یہ خاص بات ہے اور اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. یہ اسی کو اگر ہم نام دیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریپیٹ این امپورٹنٹ تھنگ 3 ٹائمز، یعنی اہم بات کو، جو اہم چیز ہے اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا یا 2 مرتبہ ریپیٹ کرنا. یہ ضرور نوٹ فرما لیں، ایک اصول اور باتوں بیان کر دیا گیا، کوئی اہم بات ہے تو اسے 3 مرتبہ دہرا دیجیے. جی. سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے اور آپ کے سامنے سے جنازہ گزر رہا تھا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے. تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا اچھا ہے، اچھا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو اچھا ہے، یعنی کسی شخص کی سیرت کے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ اچھا ہے جنازہ گزرنے کے بعد. تو نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا. دوسرا جنازہ گزرنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ تو برا ہے، اس کے بارے میں بھی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ایک بات تو 3 بار بولا اور پہلے والے کے بارے میں بولا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ توجہ گئی نا اس طرف، اس طریقے سے بولا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. اور جس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو برا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی. تو یہ ایک اہم بات تھی اور یہ بتانے والی بات تھی. تو اس طریقے کے اور بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. یہ موت فیصلہ کر دیتی ہے انسان کا، کس چیز کا؟ کہ جنت واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی؟ نہیں، موت فیصلہ نہیں کرتی ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جہنمی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب داں ہیں، غیب کو جانتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ. یہ ساتھ میں یہ بھی پتا چلا ہمیں ماشاءاللہ کہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس طریقے کے. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ اہم بات کو 3 یا 2 مرتبہ کو یعنی 1 سے زائد بار دہرانے کے لیے وجہ اس کی کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے سامنے والے کے لیے. کبھی کبھی ٹیچر بھی ہوتے ہیں جو اگر ہمارے ٹیچرز اگر سن رہے ہیں ہمیں تو وہ بھی ایسا اگر غور کرے اپنے لیکچر میں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اپنے آپ کے لیکچر کے دوران، یعنی پوری آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ ایک خاص بات اپنے اسٹوڈنٹ کو کلک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات کو وہ خاص نوٹ کریں، اس کو آپ 1 سے زائد بار دہراتے ہوں گے. تو یہ ایک گفتگو کے آداب میں یعنی ایک اسکلز میں اس کو گنا جاتا ہے کہ جو اہم بات ہے اس کو 3 مرتبہ دہرایا جائے. جی جی ماشاءاللہ. ناظرین آپ اصول نوٹ فرما لیں، دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے اگر آپ نے نہیں لکھا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ اگر دیر سے شامل ہوئے ہیں تو پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ریپیٹ این امپورٹنٹ تھنگ 3 ٹائمز. کسی بھی اہم بات کو 3 مرتبہ ضرور. اچھا، اس میں یہ بات خیال رکھی جائے طاہر مصطفیٰ بھائی کہ جو میں نے کہا کہ 3 مرتبہ بات کو دہرانا ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات کو 3 مرتبہ دہرایا جائے. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ ناظرین یہ سوچیں کہ یہ کون سی بات ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے بات ساتھ میں ایک امپورٹنٹ یعنی اہم چیز جو ہے اس کو بولنا ہے 3 بار. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ نے پیچھے بھی ایک بات بتائی تھی یہ کہ ہم نے جو رول بیان کیے ہیں یہ وہاں اس کو یوز انداز سے یوز کرنا ہے, اس کا سینس ہمیں ساتھ میں ضرور لگانا ہے کہ کہاں ہم اس کو یوز کریں, کس انداز سے یوز کریں اور کتنا یوز کریں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جو اہم بات ہے اس کو ہم نے 1 سے 2 یا 3 بار ہمیں بولنا ہے. جی ایسا ہی ہے. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے گفتگو کرنے کا انداز یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واضح الفاظ, سہل الفاظ, سامنے والے کو سمجھ آ جانے والے الفاظ استعمال فرماتے, اور اہم بات جو ہوتی, ہر بات نہیں, جو اہم بات ہوتی اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ ریپیٹ فرمایا کرتے تھے. تو ناظرین یہ یاد رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ ہر بات 3 مرتبہ کہنے لگیں اور سامنے والا آپ کے 15 منٹ کی بات کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے میں سننے پر مجبور ہو جائے. تو ناظرین یہ اصول ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر اہم بات 3 مرتبہ دہرانی ہے, لیکن ہر بات 3 مرتبہ نہیں دہرانی ہے. تو اس کو ساتھ میں ضرور آپ شامل کیجئے گا. جی شان بھائی, ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ اہم بات 3 مرتبہ دہرائی جائے, ہر بات کو 3 مرتبہ نہیں دہرانا. اب ہم اگر ایز اے ٹیچر, ایز اے فادر, ہم گھر میں اگر ہوتے ہیں اور بچہ بھی گھر کے اندر موجود ہوتا ہے, اب بچوں کو ہمیں کوئی اہم بات سمجھانی ہے تو کیا وہاں پہ ہم 3 مرتبہ کہیں گے یا وہاں بھی نہیں کہیں گے 3 مرتبہ؟ بات وہی ہے کہ ہمیں سینس یوز کرنا ہے وہاں پہ بھی, یعنی کہ بچے کو آپ بٹھائیں اور آپ کو کچھ اہم اور سیریس میٹر پہ آپ کو بات بتانی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ نے بول دی کہ بچے نے سنی اور اڑا دی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, تو کہتے رہتے ہیں. حالانکہ بچے کو مینر سکھانے چاہیے کہ جو آپ کو بڑا آپ کو بات بتائے اس کو سمجھنا ہے, لیکن بچے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھے کہ یہ بہت اہم ہے, یہ اس پہ مجھے عمل کرنا ہے کہ بیٹا جب آپ اسکول جاؤ تو کہیں ادھر ادھر نہیں جانا, سیدھے اسکول جانا, واپس آؤ تو سیدھے یہاں پر آنا. یہ بات توجہ سمجھو. اس کو بار بار ہم اگر ایسا ہے کہ ہم بولیں تو اس کو یہ ہوگا کہ کلک ہوگا کہ یہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ آپ کو بس دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو مجھے 3 مرتبہ کہنا ہے, کس کو نہیں کہنا ہے. کون سی ایسی بات ہے جس کو مجھے 3 مرتبہ کہنا ہے اور 3 مرتبہ نہیں کہنا ہے. اس کے ساتھ آپ کو کامن سینس اپنا یوز کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا, اب ایک اور جو اس کا رول ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں, وہ بہت اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ آپ ناظرین بھی شاید کبھی کبھی اس رول کو جو عمل نہیں کرتے ہیں ان سے پریشان ہوں گے, اور آپ جب میں بولوں گا آپ کہیں گے, آپ کا شاید آپ کا ذہن جائے کہ ارے وہ شخص ہے وہ ایسا ہی ہے. حالانکہ آپ کا ذہن نہیں جائے, یعنی کہ یہ ذہن اگر اپنے طور پر ہے تو آپ کو کلک کرے گا کہ ایسا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسا سوچ رہا ہو. تو اگر آپ کے اندر یہ رول پر اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو شاید آپ کے بارے میں کوئی یہ سوچے. وہ کیا ہے؟ ڈونٹ ایڈوائز انٹل آسکڈ فور, کہ بن مانگے مشورہ نہ دیجیے. یہ لکھ لیجیے اپنے پاس, یہ بہت اہم ہے کہ بن مانگے مشورہ مت دیجیے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کی شخصیت کو, آپ کی پرسنالٹی کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ آپ نے بن مانگے مشورہ دینے لوگ شروع کر دیتے ہیں. بن مانگے مشورہ نہ دیجیے, آپ نے یہ کہا. حالانکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. بھئی ناظرین سوال کر سکتے ہیں نا, ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مشورہ کرنا سنت ہے, کہیں پہ ہم نے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. تو اب مشورہ کرنے کا ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ نہیں دینا ہے, یہ کون سی بات ہو گئی؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. جی, ایک تو ہے مشورہ بالکل ایسا ہے, قرآن مجید میں پوری سورہ شورا نازل ہوئی ہے. اچھا, پوری سورت ہے ایک شورا, سورہ کا نام ہے شورا, یعنی مشورے کے, اس کے مشورے کا کچھ ذکر ہے. تو پوری سورہ شورا نازل ہوئی ہے. مشورہ دینا سنت ہے, مشورہ لینا بھی سنت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی مشورہ کیا کرتے تھے. لیکن یہاں جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بن مانگے مشورہ دینا. میں نے بھی مشورہ نہیں مانگا. اب جیسے کہ میرے گھر پہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد وہ دیکھنے لگا گھر کو, شاید ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہ کون سا کلر کروا لیا. ارے مجھ سے پوچھتے لیتے ایک بار, یہ کیسا کلر کروا لیا آپ نے یار. اب بھائی تم سے کس نے پوچھا ہے, کس نے مشورہ مانگا ہے بھائی آپ سے. اب کار میں بیٹھے ایک شخص ہے, وہ پیدل آ رہا ہے, اب انہوں نے کار میں بیٹھا, آئیے بیٹھ جائیے, لفٹ دی کسی نے, ٹھیک ہے بھائی. اب اس نے لفٹ دی, میرے پاس تو کار ہے, اب اس نے لفٹ دیا, وہ آ کے بیٹھ گیا. کون سی کار لی ہے, کون سا ماڈل ہے؟ اچھا, ارے یہ تو صحیح نہیں چل رہی ہے, یہ تو آج کل تو اس کے علاوہ دوسرا ماڈل بہت اچھا آ رہا ہے. مجھے اس پہ نا ایک بات یاد آ گئی. ایک جو نا اسلامی بہن میری رشتہ دار ہیں اور میری بہن ہی ہیں. اچھا, تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہے وہ کچن میں تھی
اچھا اور کھانا بن رہا تھا، اور جو دیگچی ہوتی ہے یا جو بھی اس بھگونا کہتے ہیں اس کو، جو بھی پوٹ اس طرح کا برتن ہوتا ہے جو رکھا تھا گیس چولہے پر، ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے سالن بن رہا تھا. ٹھیک ہے اب ایک جو ہے دروازہ آواز آتی، بیل بجتی ہے، اب وہ باہر جاتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، ایک جو ہے پڑوسن گھر کے بغل میں جو رہتی تھیں وہ اماں آ گئیں. اچھا جب وہ اماں آئیں اندر تو وہ ڈائریکٹ کچن میں پہنچ گئی ان کے پاس. اچھا اب ان سے پوچھے بغیر کہ کیا بن رہا ہے کیا پک رہا ہے، ڈائریکٹ جا کر کے اس کو کھول لیا. اس کا ڈھکن اٹھایا برتن کا تو اس میں کچھ سالن بن رہا تھا، ترکاری بن رہی تھی. اب کیا کیا انہوں نے، بغیر پوچھے گئیں اور جا کر کے وہاں سے، ارے اسپائسی ہونا چاہیے اس کو، جو بھی بن رہا تھا بولے یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی اسپائسی ہو، چٹاخے دار ہو، مسالے دار ہو تو اچھی لگتی ہے. جا کر کے نمک مرچ سب اس کو ملا کے ڈال دی، ارے اور وہ جب وہ ڈال کر کے باتیں کر کے وہ چلی گئیں. اب وہ بہن جو ہے بڑی پریشان، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ پسند یا نہیں کرتے، جو میرے ہاں، بچے ہوتا ہے ہیں ایسا، وہ ٹیسٹ. بھائی ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہاں، ہوتا ہے، ٹیسٹ ہر الگ ایک اسپائسی تو پسند نہیں کرتا نا. اب بن مانگے مشورہ بھی دیا، بلکہ مشورہ ہی نہیں دیا، نافذ بھی کر دیا اس نافذ کو. بھی کر دیا اس کو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ تھوڑا رہنمائی یہ فرمائیں. بالکل بہت بری بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مشورہ نہیں دینا اور وہ نافذ بھی کر دینا، نہیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کا بیچارے کا ہو سکتا ہے اس کے گھر والے، اس کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، ایک بھائی تم نے کیا کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایسا ایسا ہو گیا تو ان کی سبزی شاید کوئی نہ کھائے. اب اس میں سب سبزی بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی نا، ضائع ہو گئی نا، وہ اب کون کھائے گا، گھر میں شاید نہ کھائے. تو یہ چیز بالکل نقصان دہ ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. بن مانگے مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی کبھی فورس کسی چیز کا کرنا چاہیے. فورس اور مشورہ تو ظاہر سے بات ہے کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ اس طور پر ہوتا ہے بھئی یہ میرا ناقص مشورہ ہے، آپ چاہے عمل کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز پر ہوتی ہے، یہ تو ہے کہ میں مشورہ دیا تو آپ کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اچھا مشورہ اور حکم گویا کہ یہ الگ چیز ہو گئی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مشورہ اور ایک ہوتا ہے حکم. تو مشورے کو حکم نہ سمجھا جائے، نہ بالکل مشورہ مشورہ ہی رکھا جائے، ایسا ہی. اچھا اب میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ اب کوئی شخص لفٹ دی کسی نے، وہ آ کے بیٹھا، اب کار میں کہا کہ یہ تو الگ لگی، کون سا آپ نے ماڈل یوز کیا ہے، یہ تو دوسرا بہت اچھے چل رہے ہیں. تو بھائی آپ سے کس نے پوچھا تھا، بھائی آپ تو پیدل آ رہے ہو، بھائی میرے پاس اتنا تو سینس ہوگا کہ میں نے گاڑی خریدی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کچھ مشورہ کر کے یہ خریدی ہوگی. تو یعنی کہ یہ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے ناظرین کہ جا کے بیٹھے فرنیچر دیکھا تو فرنیچر کے بارے میں بولنے لگی. تو یہ بہت بری عادت ہے کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کی آپ کی پرسنالٹی اس سے اتنی ڈیمیج ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسا بالکل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ بن مانگے مشورہ نہیں دینا چاہیے. لیکن جیسے کہ ماشاءاللہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب نے پوچھا کہ مشورہ دینا لینا سنت بھی ہے، تو اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے کسی حوالے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ بہتر مشورہ دیجئے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، اس کے مطابق آپ اچھا مشورہ. اچھا کسی نے ہم سے مشورہ مانگا، ظاہر سی بات ہے ابھی بات چل رہی ہے، بن مانگے تو نہیں دینا ہے، یہ تو ہم نے لکھ لیا. ناظرین اس کو نوٹ فرما لیں کہ بن مانگے مشورہ نہیں دینا ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تب تو دینا ہے نا. ہاں بالکل مشورہ دینا چاہیے. مشورہ کوئی مانگتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ آپ بتا دیں کہ مشورہ کس سے مانگا جائے، مشورہ کس سے طلب کیا جائے. اس کی بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا زاویہ ہوگا نا، ایک باؤنڈری ہوگی. ہر کسی سے تو مشورہ نہیں مانگ سکتے نا. بھئی ہم نے اگر ایسے بندے سے مشورہ مانگ لیا جو ہمارا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں، جو نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں، تو وہ تو پھر ہمیں اچھا مشورہ دے گا نہیں نا. تو ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں آپ کہ مشورہ ہم کس بندے سے مانگے، کس طرح کے انسان سے مشورہ مانگے. جی مشورے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اسی سے اگر اس کو ہم جوڑیں کہ مشورہ اگر آپ نے مانگا ہے تو کس سے مانگا جائے مشورہ. تو مشورے کے لیے ایکسپیرینس یعنی کہ جس کو تجربہ ہے تو تجربہ کار لوگوں سے مشورہ مانگے. دو چیزیں ہیں، ایک تو علم ہے، یعنی کسی کے پاس علم ہے اس کو تجربہ نہیں ہے، اور ایک ہے جس کو تجربہ بھی ہے اور علم بھی ہے. تو آپ پریفر اسی کو کرے جس کو تجربہ بھی ہے، کیونکہ اس نے تجربہ کیا ہوا ہے اس چیز کا کہ میں نے یہ کام کیا تھا تو مجھے کیا کیا آزمائش آئی تھی، میں نے کس انداز سے میں اس کو آگے بڑھا تھا. تو اس چیز میں تجربہ کار لوگوں سے مشورہ مانگا جائے. میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے کپڑے کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو کپڑے کا بزنس میرے کسی دوست نے کیا ہوا ہے تو میں اس سے مشورہ کروں گا، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مشورہ ہے آپ کا. ظاہر سی بات ہے کپڑے کا بزنس اگر کرنا ہے ہمیں تو میں ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا نہیں کروں گا، ظاہری بات ہے. ایسی اگر مجھے اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو میں کسی سونے کے تاجر سے مشورہ کروں گا نہیں. ہاں مشورہ جو ہے نا ہمیں جس سے لینا چاہیے، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے لینا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا خیر خواہ ہو، جو ہماری بھلائی چاہنے والا ہو، اس سے مشورہ لینا چاہیے. اور جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے اس سے ہمیں مشورہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے یا پھر ہو سکتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے تو وہ مشورہ اچھا نہ دے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین مشورہ جو کرنا ہے، جو لینا ہے، اس حوالے سے سنا. آئیے ایک حدیث پاک بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو مشورہ دے اس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے.
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ تو یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ تو شان بھائی صرف خیانت مال میں ہی نہیں ہوتی، پیسے میں نہیں ہوتی، بلکہ غلط مشورہ دینا یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ کیونکہ اس نے آپ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا مشورے کے لیے، بھئی میں آپ پر اعتماد کر کے میں آپ کی بات مان رہا ہوں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ کو اگر نہیں معلوم تھا تو آپ بول دیتے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی تجربہ نہیں ہے، میں کیا بتاؤں اس بارے میں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ لیکن آپ نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دے دیا جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یا آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس نے یہ کیا تھا، اس کا غلط ہو گیا تھا، اس کو بھی یہ مشورہ دے دیتا ہوں، تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ کا اعتماد بھی اس سے ٹوٹ جائے گا، اعتماد بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں خیانت بھی کریں گے آپ، خیانت بھی کی آپ نے، گنہگار بھی ہوئے۔ گنہگار۔ تو ناظرین جب بھی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے نا، اچھی نیتوں کے ساتھ اسے اچھا مشورہ دیجئے تاکہ وہ خود بھی ترقی کرے، اور جب وہ ترقی کرے گا، جائز کام اگر ہے اور وہ جائز کام میں آپ کے مشورے کی مدد سے وہ آگے کی طرف جائے گا نا، تو اس کا ثواب آپ کے ساتھ بھی، آپ کے نام اعمال میں بھی اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس لیے مشورہ دیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اچھا مشورہ ضرور عطا کرے۔ اچھا، شروع میں ہم نے بات کی تھی شان بھائی کہ جو ہے القابات سے پکارنا ہے۔ اب اگر ایک تو بندہ پکارنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے جو سامنے والا جس کو ہم پکار رہے ہیں، اب وہ سامنے والا، اگر میں نے کہا پیارے بھائی یا ہم نے کہا بھائی جان، اس طرح ہم نے کچھ کہا، تو اب وہ سامنے والا کیسے اس کا ریئیکٹ کرے، یہ اس کو تھوڑا ڈسکس فرماتے ہیں۔ اس میں یعنی جو اچھا طریقہ ہے، محترم مہذب طریقہ جس کو سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو بلانا چاہتا ہے یا آپ پیارے بھائی، بھائی جان بلانا چاہتے ہیں، تو سامنے والے کو اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب پکارا جاتا تو جواب میں لبیک کہا جائے۔ لبیک کا مطلب ہے جی میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، لبیک ہے۔ جی ناظرین یاد رکھیں، آپ گفتگو کریں نا تو سامنے والے کو اچھے انداز سے بھائی جان کہہ کے پکارے تو، لیکن ساتھ میں اگر آپ لسنر ہیں، آپ سننے والے ہیں، آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، تو ضرور لبیک کہیں، یا پھر اس کا جو ٹرانسلیشن ہے جی میں حاضر ہوں، جی میں آتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ضرور بھی ضرور آپ اپنی گفتگو کو ختم کریں، سامنے والی کی بات کا جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے مسنون دعاؤں کی ایک پیاری سی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حسن حسین۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پکارنے والا پکارتا تو آپ جواب میں لبیک ارشاد فرماتے۔ تو کوشش کریں آپ بھی اور ہم سب بھی کہ اگر ہمیں کوئی پکارے تو ہم کہیں لبیک، کوئی ہمیں بلائے تو کہیں لبیک۔ اگر لبیک یاد نہ رہتا ہو تو یہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو یاد رکھ لیں، جی میں حاضر ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ وطن کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ہوگا کہ جس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی جان ادھر آئیے، اور جس نے یہ کہا ہے اس کے جواب میں سامنے والا کہہ رہا ہے لبیک، حاضر ہوتا ہوں۔ گفتگو اتنی پیاری ہوگی تو ہمارے وطن کا گلدستہ مزید خوبصورت ہو جائے گا اور اس کا ہر پھول نکھر جائے گا۔ ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا، دعا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس سلسلے سے بہت اچھی باتیں، پیاری باتیں نوٹ بھی کی ہوں گی اور اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے، ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے میٹھا بولیے، خوشیاں بانٹیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔